بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار شخص ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے شب قدر والی رات، یعنی وہ رات جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت بارش کی طرح برستی ہے، ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ گار ہو اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے۔ لیکن شب قدر کی رات بھی اللہ رب العزت یہ چار جو لوگ ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا اب رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے پہلے آپ توبہ کریں۔ اگر آپ کے اندر ان چار گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی ہے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس پر ابھی سے توبہ استغفار کیجئے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے آپ توبہ کریں کہ اے اللہ اب تک مجھ سے ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر ایک، سب سے پہلا وہ شخص جس کی رمضان مبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، لیلۃ القدر کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ کون شخص ہے؟ شراب کا عادی۔ جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا نشہ کرتا ہے جس کی وجہ سے عقل پر پردہ آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں فرماتے، کیونکہ یہ جو شراب ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے یا کوئی بھی نشہ کرتا ہے، اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، پھر وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز نہیں کرتا، یہاں تک کہ بہن بیٹی ماں کی کا تمیز بھی وہ نہیں کر پاتا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے، شراب کے نشے میں اپنے ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا اگر آپ اللہ نہ کرے کسی ایسے نشے کے اندر مبتلا ہے تو آپ ابھی سے توبہ استغفار کیجیے اور اس نشے کو ہمیشہ کے لیے، اس لعنت کو چھوڑیے۔ نمبر دو، جس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ والدین کے نافرمان اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ گار ہے، اور ایسی شخص کی اللہ رب العزت رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ عام ہے، ہر دوسرا آدمی والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو آپ نے اپنے والدین کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو لہٰذا اس کائنات میں والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اپنے بچوں کے اوپر بے شمار احسانات ہوتے ہیں۔ باپ جاتا ہے، کما کر لاتا ہے، معاشرے کی ہر قسم کی مشکلات جو ہے وہ ان کا سامنا کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے کما کر لاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، پوستا ہے۔ لیکن جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ جب یہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور سخت سردی میں اگر پیشاب کر جاتے ہیں بستر پر تو ماں خود گیلے جگہ پر لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھی جگہ پر لٹا دیتی ہے تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ لیکن جب بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں اپنے ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ میں سے جن کے بھی والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ ان کو راضی کر لیجئے، ان کے پاؤں دبائیے، ان سے دعائی لیجئے۔ اگر آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کی ضمانت یہ ہے کہ اپنے والدین کو آپ راضی رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے نا، سونا بنے گا۔ لیکن اگر والدین آپ سے ناراض ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن سے والدین ناراض ہیں، دنیا کے اندر وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی گزارنی ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھے۔ اب تک اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر ان سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے ان کی خوب خدمت کیجیے اور ان سے خوب دعائیں لیجیے، کیونکہ ان کی جو دعائیں ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی اپنے بچوں کے حق۔ نمبر تین، وہ شخص جس کی مغفرت رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے میں نہیں ہوتی، وہ شخص جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، میلان رکھتا ہے دوسرے آدمی کے لیے۔ تو ہم اس کو ایک چھوٹا سا معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی شخص کی مغفرت نہیں فرماتے، لیلۃ القدر کی رات بھی مغفرت نہیں فرماتے، ایسے شخص کے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے
اور فرمانے لگے کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ لوگ دیکھتے رہے، صحابہ اکرام دیکھتے رہے کہ کون خوش قسمت آنے والا ہے۔ جب دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے اور بیٹھ گئے، دوسرے دن پھر فرمایا کہ ایک جنتی آنے والا۔ دوسرے دن دیکھا لوگوں نے، صحابہ نے دیکھا کہ کون آ رہے خوش قسمت، دوسرے دن بھی وہی۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آئے۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، معلومات کی کہ جناب آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری سنائی؟ تو فرمانے لگے کہ میری کوئی خاص عبادت نہیں ہے، میں صرف فرض نمازیں ادا کرتا ہوں اور کسی کا حق نہیں دباتا، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہوں۔ ہاں البتہ ایک عمل میرا یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر لیتا۔ تو یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ ایک شخص جو اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا تھا، اپنے دل کو صاف رکھتا تھا، تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس خوشخبری کا مستحق ٹھہرے تو آپ بھی اپنے دل کو میلان سے پاک رکھے، کینہ سے پاک رکھے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کی رمضان مبارک کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ شخص ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی قطع تعلقی کرتا ہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ کے اگر قطع تعلقی کیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ پہل کیجئے۔ اگر وہ نہیں کرتا آپ پہل کریں، اپنے ذمے سے یہ جو گناہ ہے یہ ساقط کریں۔ وگرنہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس شخص نے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کیا اور وہ اس دوران مر گیا تو یہ شخص ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی۔ تو لہٰذا اگر آپ کے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہے اور اس دوران آپ مر گئے تو ڈائریکٹ جہنم میں جاؤ گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہٰذا پہل کیجئے، جا کے ان کے ساتھ صلح کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، اس شخص کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی اور معاشرے میں بھی آپ کی عزت ہوگی اور اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ 4 جو گناہ ہے، شراب یا دیگر نشہ، شراب کی طرح جو دیگر نشے ہیں، ایسے شخص کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے، والدین کے نافرمان کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے، اور کینہ رکھنے والے، اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے، اور قطع تعلقی کرنے والے کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ لہٰذا اگر یہ 4 گناہ آپ کے اندر موجود ہے، ان میں سے ایک بھی آپ کے اندر اگر موجود ہے، اللہ نہ کرے تو آپ ابھی سے توبہ کیجئے، کیونکہ ایسا شخص ہمیشہ کے خسارے میں رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام قسم کی گناہوں سے بچنے اور جو ہم نے کہا اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔